حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلاۃ السلام کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے، جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماسوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی، ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گئے۔ خواجہ اویس قرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمدن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے، اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس قرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں۔
اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ مرقع بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو خرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخشش نہ دے دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرقع مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ خرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس قرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزارتے تھے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے
जहां आपको कोई तलाश न कर सके। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अवैस करनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक़ इस कदर पैदा हुआ कि उन्होंने मदीने आने का इरादा किया। अब इधर उन्होंने इरादा किया, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ग़ज़वा में शिरकत करने के लिए मदीने से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि मेरे जाने के बाद शायद कोई मेहमान आए, अगर वो यहाँ आए तो उसकी खूब खातर मदारत की जाए और हर तरह से ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो बड़ा ही पारसा इंसान है, और मेरे आने तक उसको रोकने की कोशिश की जाए। अगर वो ना रुकना चाहें तो मजबूर न किया जाए, मगर उसकी शक्ल और सूरत याद रखी जाए। ये हिदायत देकर रिसालत माफ़ खुद तो ग़ज़वे में शिरकत के लिए रवाना हो गए। बाद में ख्वाजा अवैस करनी मदीना तशरीफ़ लाए। उनको जब पता चला कि हुजूर सरवर कायनात इस वक्त मदीने में नहीं, तो उन्होंने उसी वक्त वापसी का फैसला किया। उनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई, मगर वो न रुके और ना ही किसी किस्म की खातिर करवाई, बस वापस लौट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो आते ही उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि क्या कोई मेहमान आया था। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, एक शख्स जो कि यमन से आया था, उसकी शक्ल सूरत चरवाहों के जैसी थी। आपको न पाकर वो एक लम्हा भी यहाँ नहीं ठहरा और चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आयशा, पता है वो कौन था? अर्ज़ की कि हुजूर, मैं बिल्कुल नहीं जानती। फरमाया कि वो अवैस करनी था, जो मेरे दीदार के लिए यहाँ आया था और दीदार की हसरत दिल ही में लेकर वापस चला गया। और वो ठहर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी एक वालिदा है जो बूढ़ी है और आंखों से माजूर है, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको हर हाल में वापस जाना था। और ये वो शख्स है जो कि खुदा और उसके रसूल का सच्चा चाहने वाला है, जिसको सिर्फ ज़िक्र इलाही से गरज है और वो किसी चीज़ से न मरऊब है न मुतासिर। अवैस करनी मेरा आशिक है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा ने जब ये बातें सुनी तो उसको ख्वाजा अवैस करनी के मकाम पर रश्क आने लगा और फरमाने लगी कि ए खुदा के हबीब, वो शख्स वाकई किस कदर अजीम होगा जिसके ज़ुहद व तक़वा और इबादत और रियाज़त की तारीफ़ खुदा और उसका महबूब करे। मशहूर ताबई हज़रत हरम बिन हयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बार ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। वो अपनी मुलाकात कुछ इस तरह बयान करते हैं। ख्वाजा अवैस करनी कूफा में मुकीम थे। मैंने आपकी तारीफ़ सुनी, मुलाकात का शौक़ गालिब हुआ और मैं उनकी ज़ियारत के लिए कूफा पहुंचा। लोगों ने बताया कि वो दरियाए फ़रात पर मिलेंगे। फ़रात के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स तन्हा बैठा दोपहर के वक्त वुज़ू कर रहा था और कपड़े धो रहा था। मैं अवैस करनी के औसाफ सुन चुका था, इसलिए फ़ौरन ही पहचान गया। उनका जिस्म फरबा और रंग गंदमी था, सर मुंडा हुआ था और दाढ़ी घनी थी, बदन पर बहुत बाल थे और चेहरा बहुत बड़ा और मुहिब था। सौफ का पाजामा पहने हुए थे और सौफ ही की एक चादर जिस्म पर थी। मैंने करीब पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुसाफा करने से गुरेज किया और अपने पहले अल्फाज दोहराए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बड़ा तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने रिक्त भरे लहजे में कहा कि अवैस, खुदा तुम पर रहमत करे और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो भी रोने लगे और मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि हरम बिन हयान, खुदा तुम पर रहम करे मेरे भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम व पता किसने बताया? मैंने अर्ज़ किया कि खुदा ने। मगर ए अवैस, ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ? इससे पहले ना मैंने तुम्हें देखा है ना तुमने मुझे। हज़रत अवैस ने जवाब दिया कि तुम्हारा नाम मुझे उसने बताया है जिसके इल्म व ख़बर से कोई चीज़ बाहर नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जो की और मेरे रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। मोमिन की रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। मैंने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक सुनाइए ताकि मैं उसे याद कर लूँ। हज़रत अवैस करनी ने फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ़ सोहबत हासिल नहीं की, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम को देखने की सआदत नसीब हुई है, और तुम लोगों की तरह उनकी ज़बान से मैंने भी हुजूर की अहादीस सुनी है। लेकिन मैं अपने ऊपर ये दरवाज़ा खोलकर मुहद्दिस, मुफ्ती और काजी कहलाना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम हैं। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगे।
میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین والعزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، عنقریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں۔ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی۔ ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے۔ ابن حیان موسیٰ اور داؤد فوت ہو گئے۔ ابن حیان محمد رسول اللہ فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساعت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا۔ خبردار، جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالاسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو 1 یا 2 بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ اویس قرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔